اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا اور قرآن پاک میں قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر بیماری کے لیے شفا رکھ دی اور قرآن مجید کی ہر صورت کی اپنی اپنی فضیلت رکھ دی۔ جس طرح قرآن پاک میں سورہ یاسین ہے جسے قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر صبح نماز فجر کے بعد صرف ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لی جائے تو بندہ گھر سے جس مقصد کے لیے نکلے گا اللہ تعالیٰ اسے اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ سورہ یاسین میں ایک چھوٹی سی اور بڑی خوبصورت سی آیت ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ آج میں اس آیت مبارکہ کے 5 بہت بڑے فائدے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ قرآن پاک میں ہر مشکل، ہر بیماری کا حل موجود ہے، بس عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے۔ اب یہاں بات آپ کے عقیدے کی ہے، آپ کے یقین کی ہے کہ آپ کتنے پختہ یقین کے ساتھ ان اعمال کو کریں گے اور ان سے فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ ہر عمل میں یقین کا پختہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ نے یہ 5 عمل پختہ یقین کے ساتھ پڑھنے ہیں، یا پھر ان 5 اعمال میں سے جس کی بھی آپ کو ضرورت ہو وہ آپ پڑھ لیں۔ مگر اس سے پہلے چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے 7 گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ ایک آدمی اپنا تجربہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ صبح فجر کے بعد اس کی ایک تسبیح پڑھتا تھا جس کی وجہ سے اس کا دل نیکی کی طرف راغب ہونا شروع ہو گیا، نماز میں خشوع وضو مل گیا، اور وہ کہتے کہ درود پاک پڑھنے کو خوب دل کرتا ہے۔ اللہ پاک نے جھوٹ، غیبت، چغلی سے بچایا ہوا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم کی فضیلت اور اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ اس کا پہلا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے یا کسی کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، چاہے وہ کاروبار ہے، چاہے اس کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد صرف ایک تسبیح سلام قولا من رب الرحیم اس آیت مبارکہ کی پڑھنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند دن یہ عمل کرنے سے آپ کا وہ رکا ہوا کام جس میں رکاوٹ آ رہی تھی وہ دوبارہ سے چل پڑے گا۔ تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے یا بچیاں جوان ہیں لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیں کہ آپ کے گھر میں اچھا اور نیک رشتہ آ جائے، تو روزانہ صبح و شام ایک تسبیح سلام قولا من رب الرحیم اس آیت مبارکہ کی پڑھنی شروع کر دیں۔ جو صبح آپ نے عمل کرنا ہے وہ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے کرنا ہے، یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور جب رات والا عمل وہ آپ نے نماز مغرب کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا دل چاہے آپ اس وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کو اس کا دوسرا فائدہ ہوگا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو پورا کر دیں، تو آپ نے روزانہ دن میں یا رات میں اس کا کوئی وقت مقرر نہیں، جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور 313 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے اور اس کی اول آخر آپ نے ایک ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے حضور آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو اس وقت تک آپ نے جاری رکھنا ہے جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی۔ یہ آپ کو اس آیت مبارکہ کا تیسرا بڑا فائدہ ہوگا۔ آج کل کالے علم اور کالے جادو کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی ہر گھر میں اس مرض میں مبتلا نظر آتا ہے، اور یہ عمل میں ان بہنوں اور بھائیوں کی خدمت میں پیش کری ہوں جو کالے علم کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اگر کسی پر کالا جادو کر دیا گیا ہو جس کے باعث وہ شدید بیمار رہتا ہو، تو ایسے مریض کو صحت یاب کرنے کی غرض سے، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ اثرات ختم کر دیں، تو آپ نے دن میں کسی بھی وقت پانی کا ایک گلاس لینا ہے اور 313 مرتبہ یعنی کہ 3 تسبیحات سلام قولا من رب الرحیم اس آیت مبارکہ کی پڑھنی ہے، اور اس کے اول آخر آپ نے ایک ایک مرتبہ
درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ یہ جو عمل آپ نے کرنا ہے، اس عمل کو آپ نے باوضو کرنا ہے۔ جب آپ 3 تسبیحات سلام قولا من رب رحیم کی پڑھ لیں تو آپ نے جس پر کالا جادو ہوا ہوگا اس پر پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ اسے دم کر دینا ہے۔ اور جو پانی کا گلاس آپ نے اپنے پاس رکھا ہوگا اس گلاس پر بھی دم کر دیں اور وہ پانی اس بندے کو پلا دیں جس پر کالے جادو کے اثرات ہیں۔ صرف 7 دن آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کالے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو پھر بھی شک ہو کہ ابھی اثرات تھوڑے بہت موجود ہیں تو آپ 7 دن اور یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ یہ آپ کو اس کا چوتھا فائدہ ہوگا۔ 5واں فائدہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ڈاکٹر نے لاعلاج قرار دیا ہے، یعنی کہ وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں جس کا علاج موجود نہیں، لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض موجود ہے جو کسی لاعلاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے باوضو مریض کے پاس بیٹھ جانا ہے اور پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے اور 500 مرتبہ سلام قولا من رب رحیم آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور اس کی اول آخر آپ نے ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پر دم کر دینا ہے اور مریض پر بھی دم کر دینا ہے، اور پھر پانی کا وہ گلاس آپ نے مریض کو پلا دینا ہے۔ دوسرے دن بھی آپ نے اسی طریقے سے یہ عمل کرنا ہے۔ پانی کا تازہ ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے اور جس طریقے سے عمل بتایا ہے اسی طریقے سے عمل کر کے پانی کے گلاس پر دم کر دینا ہے اور مریض پر بھی دم کر دینا ہے۔ عمل آپ دن میں کریں چاہے رات میں کریں، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو آپ نے 41 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ مریض کا کوئی بھی رشتہ دار، اس کا والد، اس کی والدہ، اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کا بیٹا، اس کی بیوی، کوئی بھی اس کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ پاک مریض کو لاعلاج بیماری سے صحت یاب کر دے گا، اس کی وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت مبارکہ کے یہ 5 بہت بڑے فائدے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی یقینی طور پر اللہ رب العزت ان فوائد سے نواز دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ پاک ان لوگوں کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کسی بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہیں، جو کسی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں، یا جن کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔